Sometimes history is shaped by war. بھائی یہ پاکستان کی وار ہے. And war is an experiment, it's never a science. ڈینائل کہ القاعدہ پاکستان میں نہیں ہے یہ سراسر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. Once the shooting starts, all plans go out the window. تو دونوں طرف سے مسکنسیپشن بھی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. What is disappointing is the absence of real leadership in Pakistan. اس سے زیادہ پاکستانی عوام کیا قربانی دے سکتی ہے؟ I'm not sure what true Pakistani voice is. There are many Pakistans. They are the one community in the United States that knows Pakistan best. امریکہ کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملے اور قومی سلامتی کی وہ پالیسیاں جو اقوام عالم کو متاثر کرتی ہیں ترتیب دی جاتی ہیں ان اداروں کی سفارش پر جنہیں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے. تو تھنک ٹینکس جو ہیں ادھر سے بات اٹھتی ہے, ادھر سے میڈیا بھی فیڈ لیتا ہے, اس کے اوپر پھر ایک پبلک ڈسکورس ہوتا ہے, اس کے ساتھ پالیسی فریم ورک بنتا ہے, اس کے اوپر پالیسی ریکمنڈیشنز نکلتی ہیں. یہ امریکن سسٹم ہے. 2009 کے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 5000 سے زائد تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں, جن میں سے 1777 امریکہ میں جبکہ 350 صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. Our success in Pakistan will directly affect the speed with which we achieve our objectives. جہاں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے, مگر یہاں سنی جانے والی آوازوں میں کوئی پاکستان کی حقیقی آواز بھی ہے. I'm not sure what true Pakistani voice is. میں نہیں جانتا کہ پاکستان کی سچی آواز کون سی ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ واشنگٹن یا پورے امریکہ میں کوئی ایک بھی ایسا تھنک ٹینک نہیں جو صرف پاکستان میں اسپیشلائز کرتا ہو. پاکستانی آواز یہاں ایک ٹوٹی پھوٹی شکل میں ہی سنی جاتی ہے. It's heard in a distorted fashion. پاکستان اور بھارت ڈاکٹر اسٹیفن کوہن کی تحقیق کے خصوصی شعبے ہیں. واشنگٹن کے حلقوں میں یہ اپنی بھارت نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں, مگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے زیادہ فکر کرتے دیکھا ہے. I get emails all the time from young Pakistanis. مجھے ہر وقت ای میلز ملتی ہیں پاکستانی نوجوانوں کی, پاکستانی امریکنز کی, جن میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں یا جو انٹرنشپس اور ملازمت کی خواہش مند ہوتے ہیں. کاش میں ان سب کو ملازمت کی پیشکش کر سکتا. تو بالکل پاکستانی نوجوانوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے. اسٹیفن کوہن مانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ہی میں ایک دوسرے کے خلاف منفی تاثرات موجود ہیں, مگر ان کے خیال میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی امریکہ اور اس کے لوگوں کو اپنے ملک کے اصلی چہرے سے متعارف کرا سکتے ہیں. First of all, they can explain to Americans. میرے خیال میں سب سے پہلے وہ امریکی عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اصل پاکستان کون سا ہے, یا پاکستان کے اصلی رنگ مثبت بھی ہیں. جو پاکستان ہم اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھتے ہیں, امریکہ کا جھنڈا جلاتے ہوئے, سڑکوں پر فسادات کرتے ہوئے, یہ منفی پاکستان ہے, مگر ایک مثبت پاکستان بھی ہے. پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کی متنازع سربراہی اور سابق صدر مشرف کی غیر مشروط حمایت کے بعد ڈاکٹر نسیم اشرف ان دنوں واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں حال ہی میں قائم ہونے والے پاکستان سینٹر کی سربراہی کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ کچھ حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے. امریکہ صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو کیسے تباہ کیا جائے, یہ غلط ہے. لیکن یہ بھی بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے جو 2 3 4 میجر خدشات ہیں کہ بھئی اس پہ ہماری پوزیشن نہیں اپریشیٹ کی جاتی, اس پہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ ایک جنرلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. پاکستانی نوجوانوں کے امریکی میڈیا اور تھنک ٹینکس میں داخلے کے زبردست حامی نسیم اشرف کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی دوسری اور تیسری نسل امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے, مگر اسلام آباد کی پالیسی ہی واضح نہیں. پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیفائنڈ اس کے لیے پروگرام بنائیں, ریسورسز کریں, یہ نہیں ہو رہا. مگر واشنگٹن کے ایک اور تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر کے پہلے پاکستانی ڈائریکٹر شجاع نواز کا خیال ہے کہ امریکی پلیٹ فارمز پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے دانشور تیار کرنا صرف حکومت کا کام نہیں ہے. کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں, ہمارے جو سوسائٹی کے لیڈرز ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ انویسٹ کریں ان لوگوں میں اور ایسے اداروں میں جو کہ پاکستان سے یا دوسرے ممالک میں
पाकिस्तान के बारे में सही खबर दें। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वली नसर पाकिस्तान के बारे में मनफी सोच ख़त्म करने के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों के किरदार को इंतहाई अहम करार देते हैं और इनका ख्याल है कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवानों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ के तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे अमेरिकन बच्चे। वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, बैंकिंग, कानूनी, तिजारती इदारों और थिंक टैंक्स में जा सकते हैं। मगर इस वक्त वाशिंगटन के थिंक टैंक्स में पाकिस्तानियों की तादाद उंगलियों पर गिनने के लिए भी काफ़ी नहीं, और जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका कहना है कि 11 सितंबर 2001 के बाद के अमेरिका में पाकिस्तान के लिए कायम होने वाले मनफी तासुर को दूर करना जितना ज़रूरी आज है उतना पहले कभी नहीं था। The future will be highly dependent on two wars that are now going on. मगर मेरे ख्याल में मुस्तकबिल बहुत हद तक दो जंगों पर मुनहसर होगा, एक जो अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है और दूसरी जो पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों के खिलाफ। अगर अमेरिका या पाकिस्तान में से कोई भी अपनी जंग हारता है तो जनूबी एशिया गैर मुस्तहकम हो जाएगा। मगर ये कहते हैं कि जंग एक तजुर्बा होती है, ये कभी साइंस नहीं बन सकती, और ये कि अच्छे की सिर्फ उम्मीद की जा सकती है मगर उम्मीद कोई पॉलिसी नहीं होती। We have to understand that both countries have their vital. हमें ये समझना होगा कि दोनों मुल्कों के अपने अपने मफादात हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त एक का ही पलड़ा भारी रहे। दोनों मुल्कों को तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा। आप जब तक अपने क्लियर एक गोल्स, अपनी पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वाज़े तौर पे अपने फरीक के साथ बयान करके उनको समझाएंगे नहीं, तो फिर आपको गिला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा अच्छे लोग मौजूद हैं कि इसे बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, मगर मसला इनकी अहम मुल्की मामलों से लाताल्लुकी है। आलमी सियासत की झपटती पलटती पलटकर झपटती बाजी में हर 10 साल बाद कोई नया बादशाह चेक और मेट होता है। हो सकता है आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान के बादशाह, मलिका, प्यादे और शहसवार भी जीतने वाली बाजी में शामिल हों, मगर पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहने वाले उस वक्त का सिर्फ इंतज़ार ही नहीं कर सकते, उन्हें कुछ करना भी होगा। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।